ہمارے امام تو وہ ہیں، لہذا مسائل میں بھی باب فضائل کھلتا ہے. تو جو جملہ کہہ رہا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. کیا پیغمبر نے یہ حدیث نعرہ لگانے کے لیے بیان کی تھی؟ نہیں، اس لیے بیان کی تھی کہ لوگ در علم پر وجہ ہو. اگر اتنا اچھا دروازہ دیکھ کر کسی کے دل سے نعرہ نکل جائے تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن حدیث کا مقصود کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کوئی نعرہ لگا کے نکل جائے تو در سے آواز آئے، منکر منہ موڑ کے چلا گیا بوس کی وجہ سے، اور تو نعرہ لگا کے نکل گیا بے معرفتی کی وجہ سے. او بابا، علم کا در تو اس لیے بتایا گیا کہ دہلیز پر بیٹھ جا اور خیرات وصول کر. یہ دیکھ کے گزر جانے والی بات نہیں ہے. دہلیز پہ بیٹھ جا اور فیض شہر علم کو باب العلم سے وصول. اچھا، اس وقت جو لوگ منہ موڑ کے نکل گئے ان کے تو سیاسی مسائل تھے. دین تو ہر دور کے لیے ہے نا. ہمیں علم دین چاہیے تو ہم در پہ کیسے جائیں؟ بڑی توجہ آپ حضرات کی. کیا یہ صرف ان کو ضرورت تھی دین کی؟ کیا صرف اس دور کے لوگوں کو شہر علم کے در کی ضرورت تھی؟ کیا صرف اس دور کے لوگوں کو علی ابن ابی طالب کی ضرورت تھی؟ یا روز قیامت تک کے لیے قافلہ انسانی کو دین سیکھنے کے لیے باب العلم کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہے تو اس دروازے پہ کیسے جائیں؟ بڑی توجہ آپ حضرات کی. میں جملوں کو بہت حساس مقامات پہ لے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر کے اس عبادت میں ہم سب نے شریک ہو کر چند قدم آگے سفر کرنا ہے. روز قیامت تک کے قافلے کیا کریں؟ وہ لوگ مولا علی کے در پہ نہیں آئے، ہم کیا کریں؟ ہم مولا علی کے پاس کیسے جائیں؟ بڑی توجہ آپ سے. مولا علی یہاں آتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، اور اگر آتے ہیں کبھی تو ہمیں نظر نہیں آتے. ان کی نگاہ عنایت ہمارے اوپر ہر وقت ہوتی ہے، ہم کبھی متوجہ نہیں ہوتے. ہمارے امام کی نگاہ عنایت ہم پہ ہمیشہ ہوتی ہے، ہم متوجہ نہیں ہوتے. ہم در سے خیرات لیں تو کیسے لیں؟ آقا نے بتایا جاؤ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، فقیہ کے پاس جاؤ، جو ہمارے علوم کا وارث ہے اس کے پاس جاؤ. ہمارا فقیہ اور مجتہد قیاس نہیں کرتا، وہ ادھر ہمارا مسئلہ سنتا ہے، ادھر امام کے بتائے ہوئے فرامین پر نگاہ کرتا ہے، وہ انتباہ کرتا ہے، تطبیق دیتا ہے. وہ کہتا ہے اے آنے والے سائل، تیرے اس مسئلے کا تعلق امام کی فلاں فرمان سے. وہ امام کا فرمان بتا کر، ہمارے مسئلے کا جواب دے کر، سائل کا ہاتھ پکڑ کر 1400 سال کا سفر کرا کے شہر علم کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا. شہر علم کے در پہ، یہ فقیہ کی شان ہے، فقیہ کی عظمت ہے. ادھر آپ نے سوال پوچھا، اس نے امام کا فرمان بیان کیا، اور آپ کو 1400 سال کا سفر طے کرا کے شہر علم کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو وارثوں نے لاوارث نہیں چھوڑا. یہ اسلام کی جتنی پرابلمز ہیں یہ لاوارث طبقے کی وجہ سے. اس لیے کہ کوئی دین بتانے والا نہیں ہے، کسی کے پاس دین کا صحیح مفہوم نہیں. یہ لاوارث طبقہ اعلان کر رہا تھا، نہ وحی آئی نہ فرشتہ. لائبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا. یہ یہودی نہیں کہہ رہے تھے، عیسائی نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہتے کوئی اعتراض نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ وہ یزید کہہ رہا تھا جس کی مسلمان بیعت کر رہے ہیں. اور اگر اس وقت رسول کا نواسا گود زہرا کا بنا ہوا
پیغمبر کی آغوش میں تربیت پانے والا حسین اگر اس وقت کھڑا نہ ہو جاتا تو آج یزیدیت ہی کا دوسرا نام اسلام ہوتا، یا آج اسلام ہی یزیدیت کے پیکر میں ہوتا، یہ اسلام اٹھ کے چلنے کے قابل نہ ہوتا۔ لیکن حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین مکہ پہنچے، بس اب میں زیادہ جملے نہیں کہوں گا، حسین مکہ سے 2 محرم کو کربلا میں پہنچے۔ بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ کی طبیعتیں آمادہ ہو جائیں۔ 7 محرم سے خیام حسینی میں پانی کی بوند میں لشکر جمع ہوتے جا رہے ہیں، فرزند رسول کے خون کے پیاسے لشکر میدان کربلا لشکروں سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ 9 محرم کو شمر ابن ذوالجوشن کی قیادت میں ایک دستہ لشکر کا وارد ہوتا ہے میدان کربلا میں، یہ تاریخ کربلا بیان کرتا ہوں، اور شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط عمر ابن سعد کو دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ اطلاع ملی ہے کہ عمر ابن سعد حسین پر حملہ کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ عمر ابن سعد کا خیال ہے کہ حکومت بھی مل جائے اور قتل حسین میں بھی ملوث نہ ہونا پڑے۔ خط میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن سعد جیسے ہم نے حکم دیا ہے اس کام کو مکمل کر، اور اگر تو مکمل نہیں کر سکتا تو لشکر کی کمان شمر ابن ذوالجوشن کے سپرد کر۔ بس اس خط کا پڑھنا تھا۔ عمر ابن سعد نے فیصلہ کیا کہ نہیں، لشکر کی کمان نہیں دوں گا، اس لیے کہ ان تمام انعامات سے جو حکومت کی طرف سے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، رے کی حکومت کا وعدہ ہے، ان سے محروم ہو جاؤں گا۔ لہذا عمر ابن سعد نے 9 محرم کو لشکر کو حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ شام کے قریب عصر کے بعد یہ جو آج تاریخ گزر گئی ہے، لشکر خیام حسین کی طرف بڑھا۔ حسین ابن علی خیمے کے ساتھ مسند امامت پر تشریف فرما ہے۔ آقا کو اطلاع دی گئی کہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا عباس جاؤ ان کو روکو اور روک کر پوچھو کیا بات ہے۔ حضرت عباس گئے، لشکر رک گیا۔ آقا نے عمر ابن سعد کو مخاطب کیا، کیا بات ہے، کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ کہا کہ بس عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ یا حملہ کرو یا بیعت کرو، یا بیعت نہیں کرتے تو ہم حملہ کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہیں رک جاؤ، میں آقا کے پاس جا کر تمہاری بات آقا کو بتا دیتا ہوں اور پھر میرے جواب کا انتظار کرو۔ لشکر رکا ہوا ہے۔ عباس سے علمدار واپس آئے، کہا آقا عمر ابن سعد یہ بکواس کر رہا ہے۔ آقا نے کہا عمر ابن سعد کو کہو کہ فرزند رسول 1 رات کی مہلت، حسین چاہتا ہے یہ آخری رات اللہ کی عبادت میں پھر بسر کرے۔ اصل میں حسین ابن علی کے پیش نظر اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ بیویوں کو اگلے سفر کے لیے تیار کرنا، اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ ایک وقت گزارنا، اور قیامت تک کے لیے ایک یادگار رات شب عاشور ایسی تخلیق کرنی ہے جو اہل ایمان کے دلوں کو قیامت تک منور کرتی ہے۔ حضرت عباس آقا کا پیغام لے کر گئے اور کہا کہ میرا آقا 1 رات کی مہلت مانگتا ہے، کہنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن حکم امامت کا حضرت عباس نے یہ بھی کہا۔ ادھر سے گفتگو ہوئی، کسی نے کہا مہلت دو، کسی نے کہا نہ دو، بعض لوگوں نے کہا دیکھو رسول کا نواسا ہے تو کافر بھی مہلت مانگتے دے دیتے، دے دو۔ 1 رات کی مہلت ملی، بس آج کی رات وہ رات